میرے خیال میں تو میں نے اسے واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے وسوسوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما دے۔ ایک اور سوال کس نے پوچھا ہے کہ نمازیں کتنی ہیں؟ کچھ کے نزدیک 3 اور کچھ کے 1 ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز قرآن میں تو 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ قرآن پاک میں 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن جیسے کہ ہم سب کا ایمان ہے مسلمانوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی در حقیقت عملی قرآن ہے، وہ اسلام کی عملی صورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان سے ایسی بات نہیں نکالی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر پہلے امپلیمنٹ نہ کیا ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ اسلام تھے، اور اس تعلیم کی تصویر تھے جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے مسلمانوں کو۔ جب ہم پرسنل ایگزامپل کے ذریعے کسی چیز کو پھیلاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، لوگوں پر اثر رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نماز فرض ہوئی تھی 5 نمازیں ہی ادا کی ہیں، تو قرآن کے بارے میں یہاں بارہا ذکر ہوا کہ قرآن کے اندر 2 طرح کی آیات ہیں، ایک بینات ہیں، دوسری مشابہات ہیں، اور قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سمبولک بک ہے، اس نے سمبلز کو بیان کیا ہے، سمبلز کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ تو جہاں سمبلز ہوتے ہیں وہاں ایکسپلینیشنز چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ اگر قرآن میں ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں، تو وہ وہاں سے ہمیں اس کی نظیر مل جائے گی، اس کی صحیح تفسیر مل جائے گی۔ قرآن پاک میں اگر 3 نمازوں کا ذکر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 5 نمازیں ادا فرمائی ہیں، فرض نمازیں، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اور عبادات بہت کرتے رہے، اور جہاں کسی چیز کا فرض کرنا مقصود نہیں تھا تو آپ نے وہ عمل کبھی تسلسل سے نہیں فرمایا، جیسے تراویح کی نماز کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، لیکن جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل سے کیا اور اس کی تلقین کی وہ امت پر فرض ہو گیا۔ نماز کے بارے میں تو بہت سختی سے بیان فرمایا آپ نے کہ میرا دل چاہتا ہے جو نماز کے لیے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ اس قدر اسٹرانگ ورڈز استعمال کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم پہ 5 نمازیں ہی فرض ہیں، اور ہمیں پوری 5 نمازیں ہی ادا کرنی ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ نماز قائم کرو اور نماز پڑھو میں کیا فرق ہے؟ کسی زمانے میں یہاں اس موضوع پر ہم نے ڈسکشن کی تھی۔
قرآن پاک میں نماز کے پڑھنے کی تلقین نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اگر ہم قرآن کی اس تعلیم کو کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اگر ہم نماز کے قائم کرنے کو اس طرح سے پڑھیں کہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح سے پتہ چلے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز تمہیں برائیوں سے روک دے تو سمجھ لو کہ وہ قبول ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ آ کے اگر اس ایک حکم کو کہ نماز قائم کرو، اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں جو یہ دو باتیں میں نے ایک رب تعالیٰ کے فرمان اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کوٹ کیا، تو نماز کے پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق محسوس ہو جائے گا کہ جو شخص نماز سیدھے دل سے قائم کرتا ہے رب تعالیٰ اسے برائیوں سے روک لیتا ہے، اور نماز قائم ہو جانے کا ثبوت یہ ہے کہ انسان برائیوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ اور اگر نماز صرف انسان پڑھتا ہو تو وہ پھر میری طرح گناہوں میں لتھڑا رہتا ہے، اس کو راہ راست ملتی ہی نہیں، وہ بے شک نماز پڑھتا رہے۔ وہ نماز پڑھنا یہ ہے کہ فرض ادا کر دیا میں نے کہ رب کا چونکہ حکم ہے کہ میں اس کے سامنے 5 وقت جھکوں، میں نے جھک لیا، لیکن نماز جب میں قائم کروں گا تو میں اس کی تمام پری ریکویزٹس، اس کی تمام کنڈیشنز اور اس کے تمام پروٹوکول کو پورا کروں گا، اور یوں میں برائیوں سے رک جاؤں گا۔ تو یہ فرق ہے نماز کے قائم ہو جانے میں اور نماز کے پڑھے جانے میں۔ اس اگلا سوال ہم نے کیا ہے کہ بعض کے نزدیک نماز 1 رکعت ہے، باقی ریپٹیشن ہے، اور دلیل اس میں یہ دی ہے کہ جیسے وتر 1 ہو سکتا ہے تو فرض نماز کی رکعت بھی 1 ہے۔ اب میں نے شاید کسی وقت یہاں ذکر کیا تھا کہ ایک زمانے میں کچھ معاملات کے سلسلے میں مجھے یورپ اور امریکہ بہت جانا پڑتا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرا قیام وہاں 2-3 مہینے بھی ان ون اسٹریچ ہونے لگا، تو وہاں دعا کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ وہاں کافی نوجوان آتے ہیں، جب وہ نوجوان آتے ہیں جو برٹش بورن ہیں یا امریکہ بورن ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ان کا تعلق کسی مسلمان ملک سے ہوتا ہے، تو وہ بہت سے سوالات لے کر آتے تھے، سوال پوچھتے تھے۔ رفتہ رفتہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں نے لوگوں سے جب پوچھا، سوال کا جواب جو میں دے سکتا تھا میں نے دے دیا، لیکن میں نے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے حوالہ دیا فلاں جگہ، فلاں صاحب نے کہا ہمیں، فلاں صاحب نے کہا۔ کرتے کرتے پتہ یہ لگا کہ وہاں ایک یو کے میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ فری میسنز کے ممبرز رن کرتے ہیں، اس کا ہیڈ آفس ایڈویر روڈ لندن میں ہے،
اور وہ شاید مجھ پر بات نہ کھلتی، اس کے پریزیڈنٹ ایک دن دعا کے سلسلے میں میرے پاس تشریف لے آئے. یہودی تھے، وائٹ نسل سے ہی تعلق تھا ان کا. تو دعا کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو میں آپ سے علمی ڈسکشن کے سلسلے میں بیٹھ جاؤں. آئیے، دعا کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں، آپ بھی جوائن کر لیجیے مجھے کھانے میں، تو بہت وقت ہوگا. انہوں نے جو میرے ساتھ گفتگو شروع کی، جس طرح سے یہ لوگ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بڑے میٹھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تھی تو وہ گفتگو اور وہ الفاظ ایسے ہی خوبصورت، لیکن ان بٹوین دا لائنز اس میں بہت کچھ چھپا تھا. تو مجھے ایک دم یہ سٹرائک ہوا کہ یہ سوالات تقریباً اسی لائنز پر ہیں جو نوجوان آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں. تو میں نے ان سے صرف ٹٹولنے کے لیے ان سے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات ہو سکتے ہیں اور ان کی نوعیت یہ ہے. کہنے لگے جی وہ میرے علم میں ہے. تو یوں میرے لیے ممکن ہوا کہ میں اس کو میک آؤٹ کرتا ہے کہ اس کے سورسز کیا ہیں ایسے سوالات کے. میں آپ کے علم کے لیے صرف وہ سوال عرض کر دوں کہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک سوال یہ کیا کہ میدان حشر میں جب اللہ حساب کتاب لے رہا ہوگا لوگوں سے، تو اللہ اس وقت منصف ہوگا یا رحیم و کریم زیادہ ہوگا؟ اب یہ سوال دیکھیے، خیر جواب دینا تو اتنا دشوار نہیں تھا. بے علم شخص کی یہی ایک فائدہ ہے کہ اس کو کچھ ڈھونڈنا نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو جو منہ میں آیا اس نے بول دیا. اگلا مطمئن ہو گیا تو بہت اچھا، نہیں مطمئن ہوا تو دو چار برے بھلے الفاظ کہہ کے چلا جائے گا. لیکن علم والے آدمی کے لیے دشواری ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح جواب دینا چاہتا ہے. تو مجھے یہ سہولت ہے کہ مجھے کچھ ڈھونڈنا نہیں ہوتا کچھ. دوسرا اسی نوعیت کا ایک سوال اور تھا